حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ کو تشریف لے جا رہے تھے۔ سفر کے دوران جہاں قافلہ قیام کرتا، ایک 10-12 سال کا لڑکا بڑے والہانہ اور مجذوبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا کہ بیٹا، میں تمہیں تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست سربراہ بڑا کون ہے؟ تو وہ بچہ بڑے بے نیازانہ انداز سے گویا ہوا کہ حضرت، جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست سربراہ اور بڑا ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا کیا انتظام ہے؟ اس نے جواب دیا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بچے کے اس جواب سے اس کے ایمان و یقین پر حیرت ہوئی۔ سوچا، اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی ضروریات میں پوری کروں گا، لہذا میں نے تمام سفر میں اس کا خاص خیال رکھا۔ اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا۔ مگر عجیب بات ہے، ہر مرحلے میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ از خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی دھن میں مست رہتا۔ قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل، اذکار، ذکر میں محو اور مشغول رہتا۔ اسی لیے میرے دل میں بھی اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو یہی صورتحال تھی۔ میں اسے تلاش کر کے اس کی ضروریات پوری کرتا۔ مینا ہو، مکہ ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، جہاں بھی بے تابانہ اسے تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا اور اس کے ضروریات کا خیال کرتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرنے لگا کہ اس کے لیے قربانی کا جانور خرید کر اسے دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں دور ایک جگہ پر وہ سر بسجدہ پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے کہ میں جانور خرید کر تیرے نام پر ذبح کروں۔ اے میرے اللہ، تو میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ اے اللہ، تو میرے جان کی قربانی قبول کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بندھ گئی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیٹھ کر اسے گود میں لیا، مگر وہ زار و قطار رویا ہی جا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تو تمہیں اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنی پسند کا جانور خرید کر اور قربانی دو۔ مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریہ و زاری کر رہا تھا کہ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ مجھ سے دیکھا تک نہیں جا رہا تھا، اس کی ایسی کربناک حالت۔ وہ بس بار بار ایک ہی بات کہتا جا رہا تھا، اے اللہ، میری قربانی قبول کر لے۔ اے اللہ، میری قربانی قبول کر لے۔ آخر اس نے ایک دل دوز آہ بھری، تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ گویا اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا
اور میرے آنسو اس کے چہرے کی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حاجیوں کے حج قبول کروا لیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو کفنایا، دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو اس کے کسی حال کی خبر نہیں کہ اس بچے کی قربانی نے لاکھوں حاجیوں کے حج کو بارگاہ خداوندی سے قبولیت کا پروانہ لے کر دیا ہے، جسے میں آج دفنا رہا ہوں۔ واہ میرے مالک، تیری مخلوق میں کیسے رنگ کے کیسے لوگ پڑے ہیں جو جانور قبول کرنا اپنی جگہ، اس کی استطاعت نہ ہو تو جان کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ واقعی میرے دوستو، قربانی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ قرض دینا ہے، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، ہم گھر کے اتنے افراد ہیں، سارے کٹھے ہیں، اور جناب کئی قسم کے بہانے تراش خراش بنا کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے کسی نہ کسی طرح سے جانور قربان کرنے سے بچ جائیں۔ یہ ہماری مسلمانیت ہے، یہ ہم دین اور امت محمدیہ کا فرد ہونے پر فخر کرنے والے لوگوں کا حال ہے۔ ایک قربانی کا جانور خرید کے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس واقعے سے اللہ کے ساتھ عشق رکھنے والے اور اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے اور نرالے اور خوبصورت قربانی دینے والے نوجوان کا قصہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو، آپ کے دل میں کوئی سبق آموز بات پیدا ہوئی ہو، تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے کسی کو قربانی کی توفیق مل جائے۔ ہدایت کی کرنیں آپ تک، روشنی کا سفر۔